ایک مرتبہ درود پاک پھر باز صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہم سبھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد
دوستان کرام کے در احباب عزیز وقار، چونکہ دنیاوی اعتبار سے ایک دن گزرا جسے خواتین دن کہتے ہیں، تو اسلام کا ہر دن ہی حقوق پر پہرا دیتا ہے، ہر ایک کے حقوق پر پہرا دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے چند معروضات آج کے جمعہ مبارک کے خطبہ میں نے آپ دوستوں کی سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، دین اسلام نے اپنی صاحبزادی کو، بیٹی کو بڑی قدر و منزلت عطا کی ہے، بڑی عزت و حرمت بخشی ہے، بڑے تقدس اور پاکیزگی سے نوازا ہے۔ اور دین اسلام نے اپنی بیٹی کو عظمت و رفعت کی بلندی پر فائز کر دیا ہے، اور اس قدر بلندی پر فائز کیا کہ بیٹے جس کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے۔ اور دین اسلام نے بیٹی کو وہ وقار بخشا ہے کہ حوران فردوس بھی اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اور خود بانی اسلام نے بیٹی پر اپنی شفقت نچھاور کی ہے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا ہے، اپنی محبتیں اور اپنی شفقتیں بیٹی پہ نچھاور کی ہے، بیٹی کو دل کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ اور اندازہ کیجئے امام الانبیاء کے 3 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ بعض نے 4 لکھا ہے، یعنی وہ حضرت عبداللہ کو الگ نام دیتے ہیں اور حضرت طیب طاہر کو الگ نام دیتے ہیں، اس طرح انہوں نے 4 پر 3 ہیں، یہ 4 ہیں۔ تو حضور کی صاحبزادیوں کے نام سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہم۔ اور صاحبزادے سیدنا ابراہیم، سیدنا طیب طاہر، سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام الانبیاء کی 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے، لیکن بیٹی کی انفرادیت دیکھیے کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے کسی بیٹے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنے کسی بیٹے کے بارے میں نہیں فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بیٹی کا پیغام ہے پیغمبر اسلام کی نگاہ میں، یہ بیٹی کی شان ہے امام الانبیاء کی نظر میں کہ مصطفیٰ نے 4 بیٹوں میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اعزاز بخشا تو بیٹی کو بخشا، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیٹی کی فضیلت کو بڑے عالی شان رنگ میں بیان فرمایا، اور بیٹی کے مرتبے کو سرکار نے کھل کے اور کھول کے بیان فرمایا۔ اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا من فرح انسا فرح اللہ یوم الحزن الاکبر، جو آدمی بیٹی کی پیدائش پہ راضی ہو جاتا ہے، جو آدمی بیٹی کی پیدائش پہ سجدہ شکر بجا جاتا ہے، اور جو آدمی بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہو جاتا ہے، تو قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے قرار ہوگی، جب ساری مخلوق پریشانی میں مبتلا ہوگی، قیامت کے دن جب ساری مخلوق دکھی ہوگی، یہ بیٹی کی پیدائش پہ راضی رہنے والا اس قدر خوش نصیب ہوگا کہ اللہ اس دکھ کی گھڑی میں بھی اس کا دامن خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس دن بھی اللہ اس کا دامن خوشیوں سے بھر دے گا۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام گویا ہوئے، سرکار لب گشا ہوئے، اور بیٹی کی فضیلت کو سرکار نے اس انداز میں واضح فرمایا من فرح انسا فکانما بکا من خشیت اللہ ومن بکا من خشیت اللہ حرم اللہ بدنہ علی النار۔ سرکار نے فرمایا جو میرا امتی بیٹی کی پیدائش میں خوش ہو، سبحان اللہ، آپ بیٹیوں والے ہیں تو خوش ہونا ذرا اور عملی طور پر مظاہرہ کیجیے۔
حدیث شریف میں وہ امام الانبیاء نے فرمایا جو میرا امتی بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ دیکھیں مثال پہ غور کیجئے، حضور کی تشبیہ پہ غور کیجئے کہ کس تشبیہ کو استعمال فرما رہے ہیں۔ جو امتی بیٹی کی پیدائش پہ بجائے غمگین ہونے کے، بجائے ماتھا پکڑ لینے کے اور بجائے دکھی ہونے کے، بجائے آنسو بہانے کے، جو آدمی بیٹی کی پیدائش پہ خوشیاں منائے وہ ایسے ہے جیسے خشیت الہی سے، یعنی خوف خدا سے آنسو بہا رہا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائے اللہ جہنم کی آگ کو اس کے جسم پر حرام کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ رسول اللہ۔ تو مصطفیٰ کریم کی تشبیہات پہ غور کیجئے، آقا استعارات پہ غور کیجئے، سرکار کون سے پیارے پیارے الفاظ استعمال کر رہے ہیں بیٹی کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے۔ پھر میرے آقا کی زبان اقدس سے یہ الفاظ صادر ہوئے بیٹی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا ان البیت الذی فیہ بنات ینزل اللہ الیہ کل یوم 12 رحمۃ۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوں اللہ روزانہ اس گھر پہ 12 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہیے نا ذرا لطف کے ساتھ کہیے ذرا، جس گھر میں بیٹیاں ہوں اللہ روزانہ 12 رحمتیں اس گھر پہ نازل کرتا ہے۔ لا تنقطع زیارت الملائکہ، فرمایا جس گھر میں بیٹیاں ہوں بات یہاں تک رکتی نہیں، آگے بڑھتی ہے۔ فرمایا جس گھر میں بیٹیاں ہوں آسمان کے فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس گھر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور آگے تو میرے آقا کریم نے کمال فرما دیا، کمال کا ارشاد فرما دیا۔ اور امت جو بیٹیوں والے ہیں ان کے دلوں کو باہم ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آقا کریم نے کمال کے الفاظ استعمال فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس میں جنبش آئی اور لبہائے مبارکہ سے الفاظ نکلے، پھول چڑھے اور الفاظ یوں ترتیب پائے۔ فرمایا یکتبون لأبویہن کل یوم و لیلۃ عبادۃ سنۃ۔ کمال کر دیا میرے آقا نے، فرمایا جس گھر میں بیٹیاں ہوں اللہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، جس گھر میں بیٹیاں ہوں اللہ روزانہ ان کے والدین اور وہ خوشیاں منائے۔ شرط یہ بھی ہے کہ ساتھ ان بیٹیوں کے وجود پر راضی بھی ہو کہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بات ذہن میں ہو تو پھر اس گھر میں اگر بیٹیاں ہوں تو میرے آقا فرماتے ہیں تو دن رات کی ہر گھڑی میں اللہ کریم ان والدین کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ اللہ، پھر میرے آقا نے فرمایا جس کو بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے یا بیٹیوں کی تربیت کی وجہ سے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانا پڑی تو بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور پھر آقا نے فرمایا جس کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا کی، کچھ دوست میں سے عرض کی حضور دعا کیجیے اللہ نے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں، دعا کیجیے آگے سبب اچھا ہو جائے۔ تو میں نے کہا تیرے لیے تو مصطفیٰ نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے، فرمایا جسے اللہ نے بیٹیاں دے کر آزما لیا اور وہ آزمائش پہ پورا اترا، آقا نے فرمایا قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہو جائیں گی، وہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جائیں گی۔ فرمایا من ذهب او من خرج الى سوق من اسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله الى بيته فخص به الاناث دون الذكور نظر الله اليه ومن نظر الله اليه لا يعذبه۔ سمجھ نہیں بھی آئی تھے حضور دی بولی سننا ثواب تے مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی بولی سننے کا ثواب تو ملتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص بازار کو جائے، خرج الى سوق، سین واو قاف، سوق یہ بازار کو کہتے ہیں، خرج الى سوق،
کوئی آدمی بازار جائے اور بازار کس لیے جائے؟ کھانے پینے کی اشیاء، ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کر لائے اور پھر وہ اپنے گھر میں آ جائے بیٹیوں کو تلاش کرے. یہ کھانے پینے کی اشیاء بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کے سامنے رکھ دے. اللہ محبت بری نگاہ سے اس کے چہرے کو دیکھتا ہے. اللہ محبت بری نگاہ سے اس کے چہرے پر آگے حضور نے کمال فرما دیا. ومن نظر اللہ الیہ لا یعذبہ، جو کھانے پینے کی اشیاء بازار سے خرید کر لائے بیٹوں کو چھوڑ دے، ساری کھانے کی چیزیں بیٹیوں کے سامنے رکھ دے، تو فرمایا اللہ اس کے چہرے کو محبت بری نگاہ سے دیکھتا ہے. ومن نظر اللہ الیہ لا یعذبہ، اور اصول یہ ہے کہ جس کے چہرے کو ایک بار اللہ محبت بری نگاہ سے دیکھ لے پھر اس کے لیے عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. پھر اس شخص کے لیے عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں. اللہ اور آگے کریم علیہ السلام نے بہت ساری احادیث، دیگر بھی احادیث ہیں جو میرا موضوع سخن ہے وہ اس پر میں آنا چاہتا ہوں. اور میں نے یہ شاید ایک دو مرتبہ یہ بات بھی کہی تھی لیکن پھر بار دیگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بیٹیاں ہیں کیا؟ اور ہماری پاکستان کی 100% آبادی میں سے 1-2% وہ بیٹیوں کی شان کیا سمجھ بیٹھی ہے، وہ کیا سمجھ بیٹھی ہے اور اصل میں شان کیا ہے. سبحان اللہ. جب حضرت مولا علی شیر خدا سیدہ کائنات کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اب دونوں میاں بیوی نے صلاح کی، مشورہ کیا کہ نام کیا رکھا جائے بیٹی کا. تو باب مدینہ العلم بولے، مولا علی شیر خدا بولے دیکھیے میرے مولا علی کی حکمت پہ غور کیجئے، آپ کی دور اندیشی پہ غور کیجئے، آپ کی دانائی پہ توجہ کیجئے. فرمایا رسول کی بیٹی، ہم اپنے گھر میں جنم لینے والی بیٹی کا نام زینب رکھتے ہیں. کیا نام رکھتے ہیں؟ یہ میں بارے دیگر پہلے بھی یہ بات ہو چکی لیکن مقصد دوسرا ہے. اور میں اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کا نام زینب رکھتے ہیں. یہ گرامر کے اعتبار سے مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی زین الگ ہے اور اب الگ ہے. اب ان دونوں مضاف مضاف الیہ کو جمع کرو تو ترجمہ یہ بنے گا زین کا معنی ہے زینت اور اب کا معنی ہے باپ. ترجمہ کرو تو سامنے جملہ یہ آئے گا زینب باپ کی زینت. باپ کی زینت. کیا یہ کوئی اتفاقی واقعہ تھا؟ کیا بلا سوچے سمجھے مولا علی نے ایک بات ذہن میں آئی اور نام رکھ دیا بیٹی کا زینب؟ کوئی لاشعوری کے طور پر نام رکھ دیا زینب؟ نہیں، علی نے پوری توجہ سے غور و فکر کر کے پورے انہماک سے سوچ بچار کر کے جان بوجھ کر قصدن نیتن تحیتن ارادتن نام رکھا زینب. کیوں؟ اس لیے کہ علی جانتے تھے لوگوں پہ ایسا ایک زمانہ آئے گا کہ جب کچھ نالائق لوگ، جب کچھ پست ذہنیت رکھنے والے لوگ، جب کچھ کم ظرف لوگ بیٹیوں کی پیدائش پہ پیشانی پکڑ کر بیٹھ جائیں گے. علی جانتے تھے لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب بیٹیوں کی پیدائش پہ وہ ناخوش ہوں گے. بیٹی کی پیدائش پہ صدمے سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. بیٹی کی پیدائش پہ وہ اپنے آپ کو، بیٹی کی پیدائش کو وہ اپنے کندھوں پہ بوجھ سمجھیں گے. تو میرے مولا علی شیر خدا نے ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے 1400 سال قبل اپنی بیٹی کا نام زینب رکھ کے انہیں پیغام دے دیا، ارے نالائکو، بیٹیاں باپ کے سر کا بوجھ نہیں ہوتی بلکہ بیٹیاں تو باپ کی زینت ہوا کرتی ہے. Bu benden bir davet, nefse ikamet, hem de tek çare Allah Allah. Bu hayat imtihan, şeytandan intikam, sayısız iltifat Allah Allah. Güvendiğin dağlara kar yağar bak ancak Allah asla seni satmaz, düşünce kalkmalısın.